الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکة المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا قال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس و اشرف و عرفہ و اعلیٰ وچ بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم دی حضور دعائے اجدی بابرکت اور بامقصد بزم قبول و منظور فرمائے۔ اس مقدس اجتماع دی بدولت اسلام نو غلبہ، مسلمانہ نو عزت و وقار اور اہل ایمان و اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ رب ذوالجلال اس بزم دے تصدق نال مجاہدین فلسطین محافظین قبلہ اول نو فتح و نصرت عزت و سربلندی عطا فرمائے۔ جتنے بچے بچیاں بہناں بیٹیاں بزرگ جوان اپنے خون نال سرزمین انبیاء تے تاریخ رقم کر کے اس جہان فانی تو جہان حقیقی والمنتقل ہوئے، رب ذوالجلال انہاں دے خون دے ایک ایک قطرے دی بدولت امت مسلمہ نو جرت غیرت حمیت نال سینہ تان کے دشمنان اسلام دے سامنے کھڑے ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ ممالک اسلامیہ دے حکمران اگر جرت غیرت حمیت اور ہدایت دے قابل نہیں تے رب ذوالجلال انہاں دے ناپاک وجود اور انہاں دی گھٹیا ذریت تو اس امت نو پاک فرمائے۔ برادر مکرم ملک محبوب صاحب انہاں دی پوری ٹیم انہاں دے جملہ محبین رفقا اور قریب دور تو نیند بستر سکون چھوڑ کے تشریف لیان والے جملہ عشاقان رسول محبان اہل بیت دیوان گانے اصحاب کبار غلامان اولیاء کاملین اللہ توڑے گھران دی بچیاں دی نسلان دی رزق دی عزت دی آبرو دی خیر فرمائے۔ خالق کائنات دی تمام مخلوقات وچوں سب تو محبوب مخلوق حضرت انسان ہے۔ انسانہ نو اللہ نے اپنی ہدایت اور رہنمائی اور اپنی بارگاہ دے قرب لئی جیڑا انتظام فرمایا اس 1.25 لاکھ یکم و بیش انبیاء کرام علیہم السلام دی ذوات قدسیہ دی صورت اندر ہے۔ اللہ چاہتا تے بندے نو ڈائریکٹلی ہدایت دا نور از خود عنایت فرماندا، لیکن اللہ نے اس سلسلے لئی
انبیاء کرام علیہم السلام نو مبعوث فرمایا اور انہوں دے مقدس لشکر نے اللہ دے احکامات دی خوب بجا آوری فرمائی. قوماں ہدایت نال جڑیاں، نور ایمان نصیب ہوئے. کچھ لوگ اپنی سستی، کاہلی، بددیانتی، جہالت، ہٹ دھرمی دی وجہ نال ذلیل و رسوا ہوئے. قوماں دے عروج اور زوال نو کتاب انقلاب نے آخری نبی دے سینے تے اترن والی کتاب نے انہاں نو بڑے حسین پیرائے اندر بیان فرمایا. تاریخ انسانی دا اے آخری گروہ امت مسلمہ اس واسطے اسی خوش نصیب ہاں کہ اسی پہلیاں قوماں دے عروج اور زوال دے قصے پڑھ کے اپنے لئی درست اور بہتر فیصلے قرآن و حدیث دی روشنی نال کرن دے قابل ہاں. ساڑھے تو بعد آن والی کوئی قوم نہیں رہ گئی جڑی ساڑھے کہانیاں قصے ساڑھے عروج زوال دیاں داستانہ نو وہ اپنی نسلہ نال ڈسکس کرے. 14 صدیاں بعد اج امت مسلمہ جس چوراہے تے اور دوراہے تے کھڑی ہے، یہ اپنے آپ تے غور و خوض کر کے اپنیاں تراشیاں پگ ڈنڈیاں نو سامنے رکھ کے غور کرے کہ اسلام دی عظیم بخشی ہوئی شاہراہ صراط مستقیم جو ساڑی بقا اور عظمت اور عزت دی ضامن ہے، اسی اس شاہراہ وال ٹریے، صبح دا بھولا شام نو واپس لوٹے تے بھولا نہیں ہے. اجے بھی امت دا کچھ بگڑیا نہیں ہے اگر اپنے دامن نو بہتر کر کے سنوارن دی کوشش کرے. پہلیاں قوماں دیاں ذلیل و رسوا ہومن دیاں نشانیاں نے سانو آگاہ کیتا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اسی انہاں دی ذلت رسوائی نو سامنے رکھ کے اپنے آپ نو ناکامی تو بچان دی بجائے اسی انہاں گڑیاں وال اور ذلت رسوائی والے راستے وال مسلسل بڑھ دے جا رہے ہیں، جدھر رزلٹ تواڈے میرے بالکل سامنے ہے. فرقیاں دا ہونا، جماعتاں دا ہونا، تنظیماں دا ہونا کوئی انہونی بات نہیں، لیکن اوورال امت مسلمہ اس قدر کمزور ہو کے خاک دا ڈھیر بن جائے، راکھ بن جائے اور ریت دے ذریعہ طرح اڑ دی پھرے اور پانی دے قطریاں طرح او مختلف مراحل تے او پریشان و مسترب نظر آوے تے ایدہ مطلب ہے کہ امت اپنے راستے تو دور ہوندی جا رہی ہے تیزی نال. 2.25 ارب تعداد خاموشی اور سناٹا اور پوری دنیا تے امت ذہنی فکری طور تے ٹوٹلی یرغمال ہو چکی ہے. او دی وجوہات کی نے یہ یاد رکھنا کہ تسا میں جیسے بھی آسی کمزور آن، نکمے آن، نکھٹو آن، سست آن، لیکن اسا ہی دین دے ترجمان آن، اسا ہی دین دے ریپرزنٹیٹر آن. کہ اگر ہر معاملے چاسی سرنڈر کر لوانگے تو یہ مطلب ہے خدا نخواستہ ساڑی سستی و کاہلی دی وجہ تو اگر اسلام دا مقدمہ کمزور ہو گیا تو یہ مطلب ہے اسی دھرتی تے آکے کچھ گھٹن دی بجائے ساڑے واسطے ڈب مرن دا مقام ہے. ایس ویلے اوورال سوچ سکتے ہو کہ اسلام دا مقدمہ اسی مضبوط کر رہے ہیں یا کمزور کر رہے ہیں. قرآن دا اعلان تے واضح ہے، دین مکمل ہو گیا، دین کامل اپنی پوری جامعیت نال قائم دائم ہے. اس دین نو لوگاں تک کی میں منتقل کرو گے، کی میں ہو سکتا ہے؟ ظاہر گئے جدو اسی قدم قدم تے خطا، سستی، بددیانتی اور جتنے بھی جملے
گھٹیا پندے نے وہ بدقسمتی نال امت نال اس انداز جڑ چکے نے کہ اسی انہاں تو دور ہٹیے بھی تے نہیں ہٹ سکتے. یہ واسطے دو چیزاں نے. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن دا واضح اعلان ہے کہ ذلت کفر واسطے ہے، اضطراب و پریشانی کفر واسطے ہے، اور عزت مومن واسطے ہے. یہ وچ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. فیصلہ قرآن دا ہے کہ مومن کدے ذلیل نہیں ہو سکدا، امت کدے ذلت رسوائی نال نہیں جوڑ سکتی. لیکن ساڑی پوزیشن کی ہے، ظاہر ہے کوئی ڈھکی چھپی نہیں. تے پھر ویکھنا پائے گا کہ جڑے قرآن نے مومن دے اصول بیان کیتے نے، اگر وہ اصول ساڑے وچ ہے نے تو پھر تے یقیناً اسی دین دے اسلام دے فریم دے وچ فٹا. تے جے اگر وہ اصول ہی نہیں تو یہ مطلب ایک ہے کہ پھر وہ قوم کیڑی ہے جنہوں اللہ نے عزت عطا فرمانی ہے. اسی غور کر سکنے ہیں کہ کیڑی کیڑی علامت ہے جیڑی ساڑے وچ نہیں ہونی چاہیے تے ہے، اور ہونی چاہیے تے نہیں ہے. ساڑے واسطے کتنا سونا عمل ہے کہ اسی پہلے انہوں ویکھیو ذلیل کی میں ہوئے، قدچ زیادہ، مالچ زیادہ، دولتچ زیادہ، عزتچ زیادہ، وقارچ زیادہ. تے او قومہ ذلیل ہویاں اگر انہاں دیا عادتاں ساڑے وچ ہے نے تو پھر دا مطلب عزت پان والا تصور نہیں. تے اگر انہاں دیا کامیابیاں والیاں علامتاں ساڑے وچ ہے نے تے پھر سانو دنیا دی کوئی طاقت کمزور کر سکتی. قرآن دا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ رسول عزت والے اور پھر مومن عزت والے. عزت والے مومن نے اسی سارے اندر ظاہر گئے ہر ایک دا ایک ہی تقاضا ہے اور ایک ہی دعویٰ کہ وہ مومن ہے. لیکن مومن کون ہوندہ ہے؟ مومن زانی نہیں ہوندہ، مومن شرابی نہیں ہوندہ، مومن سود خور نہیں ہوندہ، مومن چغل خور نہیں ہوندہ، مومن بد کردار نہیں ہوندہ، مومن بد عہد نہیں ہوندہ. وہ کیڑی کوالٹیاں نے جڑیاں مومنہ والیاں ساڑے وچ موجود نے. یقیناً توڑے وچ موجود نے. اللہ توڑے صدقے مینوں بھی یہ نور نصیب فرمائے. لیکن جدو سب کچھ ہے تو پھر ذلت رسوائی دی وجہ آخر کی ہے. ساڑھے تو پہلے دو قومہ بڑیاں جنہ دا تذکرہ قرآن نے کیتا. انہاں چو ایک ہے بنی اسرائیل اور ایک ہے کرسچینٹی. ظاہر ہے یہ دو قومہ عیسائیت جیوش اور کرسچینٹی یہ دو قومہ ایسیاں نے کہ جنہ دا تذکرہ قرآن نے کیتا ہے. انہاں قومہ دے تذکرے نو سامنے رکھیے پھر تھوڑا جائزہ لئیے. اور میں کیونکہ طبیعت دی ناسازی اور ڈاکٹرز نے مسلسل آرام دی ایڈوائس دیتی، اس واسطے میں اپنے بھائی نو راضی کرن واسطے اللہ رسول دے ذکر لئی چند لمحات حاضر ہویا. میں تواڈے اور آن والے مہمان دے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا. قرآن مجید فرقان حمید دے حضور اسی خیر تے برکت ڈھونڈن دی کوشش کرنے ہیں. اللہ سانو نور نصیب فرمائے. قوم بنی اسرائیل نو اللہ نے ارشاد فرمایا، بیان فرمایا کہ اسی انہوں نے کی دیتا، انہوں دے بدلے وچ کی کیتا جدی وجہ تو اسی انہوں نے ذلیل کیتا. پہلا اعلان قرآن نے کیتا انہوں دے حوالے نال، کیونکہ انہوں نے سامنے رکھ کے اسی دس رہے کہ اسی دین نو اپنی نسلوں دے تھرو ایسے اجتماعات، ایسی محافل تو لے کے، تربیت گاواں تو لے کے، دانش گاواں تو لے کے، خانقاواں تو لے کے، مدارس اور تعلیم ادارے تک اسی اپنی نسل دی تربیت کرنی گئے. لیکن وہ انہوں نے سامنے رکھنا ہے. قرآن بیان کردہ ہے، فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین.
کتاب ہے جڑی اللہ نے سانو عطا فرمائی ہے. اس کتاب اللہ اعلان فرما رہے ہیں اے اولاد یعقوب بنی اسرائیل اساں تواڈے تے ایک کرم تے فضل فرمایا نعمت دتی تانوں انہوں یاد کرو کہ ایسا تو دنیا دی اس دور دی اقوام وچوں سب تو زیادہ فضیلتاں نال نوازیا بنی اسرائیل نو. یعنی انہاں قوماں وچ سب تو افضل اعلیٰ قوم کون سی؟ بنی اسرائیل. اور یا ظاہر گئے جدو اللہ کسے بندے نو عہدے اور منصب دے نال نوازے وہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے میری نعمتاں نال سرفراز کیتا ہویا فرد اے پھر میری بارگاہ وچ اظہار تشکر کرے. یعنی اللہ جنوں نعمت دے وے اس نعمت دے بدلے وہ نعمت نو حاصل کرن والے واسطے ضروری ہے کہ وہ اللہ دے ہاں شکر کرے تاکہ اس شکر دے بدلے اللہ اپنیاں نعمتاں اور انعام وچ مزید اضافہ فرمائے. انہوں بھی قرآن نے بیان فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. جدو تسی اللہ دی عطا کردہ نعمتاں تے شکر کرو گے اللہ پھر او دے بدلے توانو اپنیاں نعمتاں نال مزید سرفراز فرمائے گا. اور اگر ناشکری ہوئے گی تو پھر ظاہر گئے اللہ نو ناشکری پسند نہیں ہے پھر سخت عذاب دی نوید ہے. انہاں قوماں اللہ نے خیر تے برکت نال نوازیا تے فضیلت بخشی باقیہ قوماں تو اور او ویکھنا کہ انہاں دی کیڑیاں چیزاں نے جڑیاں اللہ انہاں دی دعا سن کے مصیبتاں مشکلاں ٹال کے پھر بھی فضیلت والا بنایا. تسی ویکھو کہ سب تو بڑا مشکل مرحلہ سی اس قوم تے بنیادی او مشکل ترین مرحلہ ایسی کہ اس دور دا طاقتور صفاق ظالم حکمران جیڑا اپنی انا وچ اتنا دھت سی کہ انہیں خدائی دا دعویٰ کر کے مخلوق خدا نو کچلن والی کوئی بھی کسر نہ چھوڑی اور او دی اس خباست اور او دی اس گھٹیا پنو بھی قرآن نے بیان فرمایا. لیکن بنی اسرائیل دے حوالے نال فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. قرآن جی میں بھی پڑھیا جائے تو آڈا حق بندے کو دیتے سبحان اللہ فرمایا تاکہ سانو بھی احساس ہوئے اگر بیمار بھی ہوئے تو قوم پھر بھی قرآن چھوڑ دی. میں اس لئے زیادہ قرآن دا سہارا لے رہا ہوں یقیناً توڑے ذوق دا سامان میرے کول نہیں ہے لیکن میں اپنے وہ ڈیوٹی پوری کر کے توڑی خدمت اندر قرآن دا نور جو اللہ نے عطا فرمایا وہ توڑی خدمت عرض کرنا چاہنا. انہاں دے اتے ظلم ایسی کہ اس دور دا صفاق ظالم طاقتور انہاں دے بچیاں نو مار رہا سی اور انہاں دی بچیاں نو زندہ رکھ رہا سی. اس تو بڑا ہور کی ظلم ہو سکتا ہے؟ بچے مارنا بچیاں نو زندہ چھوڑ دینا. اور اللہ نے اتنی بڑی مصیبت تو اس قوم نو نجات عطا فرمائی. اچھا پھر جاگر گئے وڈا انعام یہ ہے او دی نعمت جڑی اللہ نے نعمتاں دیتیاں کہ دشمن نو اللہ ذلیل کرے تے کرے بھی بندے دے سامنے. اس تو بڑی ہور نعمت نہیں نا کہ جیڑا انہاں نو اتنیاں تکلیفاں پہنچاوے بچے ذبح کرے انہاں دے گھر اجاڑے انہاں دے املاک تے قبضہ کرے انہاں دے مال و دولت چھین لوے اللہ پھر اس بندے نو ذلیل کرے انہاں دے سامنے. تو ایدہ مطلب ہے کہ ایدے بدلے وچ اس قوم نو کی کرنا چاہیے سی مزید او دی بارگاہ وچ عبادت تشکر عجز اور نیاز. اللہ نے اپنیاں رحمتاں نال نوازیا لیکن اے ساریاں عنایات اللہ نے انہوں نبی دے دامن دی وجہ نال بخشیا. قرآن نے ارشاد فرمایا
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ تسی اندازہ کرو کہ اللہ نے انہاں نو وکھایا اور وکھا کے انہاں دے دشمن نو اللہ نے براہ راست ذلیل فرمایا، دریا وچ غرق کیا۔ اچھا مزے دی بات ہے، دریا اوگی ہے، بندے بھی اوگی نے، علاقہ قوم بھی اوگی ہے، اللہ نے دشمن نو ذلیل کر دیتا، غرق کر دیتا، اور اس قوم نو اللہ نے اس دریا وچ راستہ بنا کے پار کر دیتا۔ ایک انہاں دے کمال نال نہیں، اے نبی دی نسبت دی وجہ نال۔ ہن تسی دسو آج دا کوئی یوٹیوبر اگر کوئی شدنی چھوڑے کہ دیکھو کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، یہ جو لوگ بیان کرتے ہیں اس کا کیا تصور ہے؟ ایسا کہ بھئی قرآن بیان کر رہے ہیں کہ تیرا بابا غرق ہو کے مر گیا اور ساڈا بابا اس دریا وچوں پوری امت نو لے کے گزر گیا۔ ہن جیدہ بابا غرق ہویا ہے او دا حق بندا ہے کہ بابے شے کوئی نہیں، تے جیدے بابے نو اللہ نے عزت نال سرخرو فرمایا ہے، او کہہ سکتے نے کہ اللہ دی بارگاہ وچوں طاقت تے قوت رکھن والے بابے ہمیشہ خیر بڑھ دے۔ ظاہر گئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ اور لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ گرامی قدر بزرگو، اللہ نے ایک قوم نو ذلیل کیتا، پانی بھی ہوگی، لہراں بھی ہوگی، پتن بھی ہوگی، علاقہ بھی ہوگی، ایک ذلیل ہو گئے اور ایک اللہ دے فضل و کرم نال پار لگ گئے۔ ایک قصہ کہانی نہیں، یہ اللہ دا قرآن ہے، بولو اللہ دا قرآن گئے، ایک ذلیل ہویا، دوسرا کامیاب ہویا۔ پھر انہیں واسطے مسئلہ یہ گئے کہ او دشمن طاقت، اقتدار، قوت تے مال تے قابض، او دے محلات، جاغو جلال، او دا ناز نخرہ تکبر رعونت، او دے عالی شان محلات دی صورت چھے اے بیچارے کٹیاں کلیاں کچیاں گھرچ رہن والے لوگ بارگاہ کے کچھ تقاضا کر دینے اللہ اے اپنی دولت تے اترا دین، اپنے محلات تے اترا دین، اقتدار و طاقت تے اترا دینے، سانو تے سوائے تیرے نبی دے اور تیری بارگاہ دے سہارے دے اور ظاہری کوئی اسباب ہی نہیں، اپنے کرم تے اپنے فضل نال ساڑے دشمن نو ذلیل و رسوا کر اور سڑیاں اکھاں ٹھنڈیاں کر، اس دھرتی تے اسی رہن دے قابل ہوئیے تیرے فضل تے کرم نال۔ اللہ نے پھر سنی، فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى۔ پاک پروردگار فرما رہی آئے اس کمزور قوم نو اسا طاقت قوت نال پھر علاقے دا وارث بنایا، انہاں دے محلات منہدم ہوئے، ایک جدہ دا انہاں دیاں قابض نبیان دے غلام ہوئے، پراپرٹی انہاں دی وارث اللہ نے نبیان دے غلامانو فرمایا جداد ایریے دے مالک، لیکن اللہ نے نبی دی غلامی نال شانہ دتیا، مرتبے دیتے، عظمتہ دیتیا، رفاتہ نال سرفراز فرمایا۔ پاک پروردگار فرما رہی آئے جدو تسا نبی دی غلامی تے ناز کرو گے، رسول دی غلامی تے ناز کرو گے، اپنے پیغمبر دی تعلیم تے ناز کرو گے، اپنے پاک پروردگار دے نمائندے دی قربت تے ناز کرو گے،
اے تواڈی کامیابی جدید ٹیکنالوجی وچ نہیں ہے، تواڈی کامیابی دنیا دے تصورات وچ نہیں ہے، تواڈی کامیابی اللہ نے نبیاں دی غلامی نال رکھی ہے، رسولاں دی اطاعت نال رکھی ہے، انبیاء دی قربت نال رکھی ہے۔ پہلیاں قوماں نو بیان کر کے قرآن تینوں مینوں پیغام عام دے رہا ہے۔ اس قوم نے جیڑی ڈیمانڈ کیتی ہے پروردگار نے نبی دے صدقے کرم فرمایا، پھر ویکھو پکے پکائے کھانے جنہاں نو ملے، او قوم خدا نو بھول گئی۔ اللہ نے جنہوں نعمتاں دتیاں او قوم خدا دے حکماں نو فراموش کر گئی، جدے دشمن نو اللہ نے غرق کیتا۔ او قرآن فرما رہی ہے قوم نے رب دے حکماں تو حکم عدولی کیتی، جڑیاں قوماں نو اللہ نے شانہ نال نوازیا لیکن او قوم آخر کار ہٹ دی گئی۔ نافرمانی وال آئی، تکبر وال آئی، رعونت وال آئی، خدا دے حکم لو پسے پشت ڈالیا۔ پھر قرآن فرما رہی آئے انہاں دے اتے عالم کی ہویا، اللہ نے پھر انہاں تے عذاب نازل فرمایا عالم وے کہ جنہ رب دے آقامات لو پسے پشت ڈالیا او طاقت نال ہوندیاں مارے گئے، قوت دے باوجود مارے گئے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ دے غضب دا شکار ہوئے، پھر او ظلم و تشدد و بربریت نال کچلے گئے، مارے گئے، بربادی تباہی انہاں دا مقدر بنی۔ اس دور تو لے کے ہزاراں سال بعد بھی اج بھی اس قوم نو ٹھکانہ میسر نہیں آیا، عزت میسر نہیں آئی، اس قوم نو ہمیشہ بربادی مقدر ہوئی ہے۔ ایک پہلو اے بیان کیتا اس شرارتی قوم دا، دوجا پہلو اللہ نے بیان فرمایا اس قوم دی بدبختی اے وے ساڑے نال عہد و پیمان کر کے مکریے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض۔ اللہ نے اس عہد نامے دی ڈیٹیل بیان فرمائی ہے۔ ساڑے نال وعدہ کیتا، ساڑے نبی نال عہد و پیمان کیتا، اسا کیا کسے نو قتل نہ کرنا، اسا حکم کیتا کسے نو ستانا نہیں ہے، اسا حکم کیتا گھراں چوں بے گناہ نہیں کڈنا، اسا حکم کیتا ملاوٹ نہیں کرنی، اسا حکم کیتا بددیانتی نہیں کرنی، اسا حکم کیتا انصاف کرنا ہے۔ اے ساڑے حکمہ دی عدولی کیتی، انہاں پھر ستایا بھی ہے، ذلیل و رسوا بھی کیتا، قتل کرن کراون وچ ملوث ہوئے، گھراں چوں کڈن کٹاون وچ ملوث ہوئے، ذلیل کرن کراون وچ ملوث ہوئے، انہاں دے اتے اپنی جناب والا دولت دے قوت دی داغ بٹھاون وچ ملوث ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے فما جزا، پھر انہوں نے ویکھ لو اسا اس دھرتی تے بھی ذلیل کیتا ہے اور اجے قیامت والا شدت والا عذاب انہوں نے باقی ہے۔ من یفعل ذلک منکم باللہ خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامہ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل انما تعملون۔ انہوں نے کرتوتاں تو اللہ واقف ہے۔ اے او قوم ہے جیڑی قوم لاڈ چگے، جیڑی قوم ناز چگے، اے انہاں دی بربادی، دوسری خدا دے حکمانو انہاں دی عدولی کرنا۔ اور تریجہ کم اگلا کم کیے، اللہ فرمایا اسی انہاں نو آکھیا بھئی ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا۔ انہاں ہفتے والے دن شکار کس انداز کیتا کہ اللہ جدو بندے نو آزماند ہے، پھر اللہ اپنے بندے نو
اس ازمائش وچوں او دے مزاج تے کردار دے مطابق اپنے کرم تے اپنے فضل نال کر دے جڑا پھسل گیا ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا انہاں کہ بھئی اسی کی کریے ہن سامنے انہاں دے عجیب پوزیشن ہفتے والے دن او شکار تو رکے لیکن دریا دیاں پانی دیاں مچھلیاں اینج آ کے سامنے جمپ لاویں انہاں دے منہ چوں لالو ٹپکے ہن کی کریے پھر انہاں اس دور دے مولویاں نو آکھیا تساں دسو کی کریو نہ کہ لو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہر دور دے اندر اے ایسی غلیظ قوم ہے جیڑی اپنے سامنے لوگاں دے دماغ دے مطابق تعویل کرن لئی تیار ہوندی ہے ہر دور وچ لوگ نے اس واسطے جیڑا حاکم سردار نواب اور دلال و بروکر دے مطابق دین اچ تعویل کرے وہ طوائف تو بھی زیادہ بدکار ہے وہ جسم فروش ہے یا دین فروش او دے مطابق تعویل کرے حاکم دی میں آکھے حاکم دی قائس دے مطابق دین بدلے اور ایس ویلے اوورال امت دی بربادی ہے پہلا کردار انہاں علماء سود ہے جنہاں دین حق دی بجائے احکام رب دے منن دی بجائے حاکم دے احکامات دی تعویل کی تھی انہاں کیا کی کریے انہوں کلو پریشانی علی گل نہیں کوئی نہیں شکار ہفتے نو نہیں کرنا لیکن نال تھوڑی چھوٹیاں کسیاں بڑھاؤ نالے بڑھاؤ جدو ہفتے دا دن آوے تسی پانی دے کول بہنا ہے مچھیاں نو ہاتھ نہیں لانا اے پانی نو تس ہاتھاں نال انج جھل مارنی ہے تے مچھلیاں کسیے جا ڈگن گیا کھالے ہفتے نو ہاتھ نہیں لانا جو ہے کہ جدو منبر پھرے نا پھر ہر شے پھر جائے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پاک نے جو میں فرمایا نا گزر رہے سن تے آپ نے بچے نے فرمایا بیٹے ذرا دھیان نال اگو بچہ بھی تے ظاہر ہے اپنے دور دا عظیم فقیہ بنے انہیں کہا حضور میری تے خیر ہے میں پھسلے تے کلا ہی پھسلنے آپ ذرا دھیان رکھنا کہ تے نبی دی امت نہ ڈول جائے سب تو سینسٹیو حساس ڈیوٹی ہے اس محراب و منبر دی جدو لوگاں دی آرانو سامنے رکھ کے دین پیش کیتا جائے حکمرانہ دی ہر دور اچ خواہش رہی ہے کہ اسلام انہیں ایک بیان کرو جنہ سنو چاہیدہ ہوئے اور لوگاں پھر انہوں نے مطابق کیتے بیان ہوئے لیکن زاگر گئے ایتے رکی کا بھکا رہے ہاتھ چکڑیاں پیرچ بیڑیاں پا لیکن دین دی تعویل کر کے سودا نہ کر جدو انج لوگاں دے لشکر تے تنظیمات تے فرقے عام ہوئے پھر اللہ اس دور ویل چیئر والے بابے نو چن کے تے کائنات نو دس دے دائے کہ جتے ہٹے کٹے حرام خور کچھ نہ کر سکن اتھے رب محمد دے دین دی حفاظت نہیں اس معذور نو چنے لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ جو ہے نا تاجدار ختم نبوت اور یاد رکھو اور اے بھی ذہن وچ رکھ لو اے سیاسی نو اس نعرے نو سیاسی سمجھن والا اور کچھ ہووے نہ ہووے بدکار ضرور ہے کیونکہ اے نعرہ سیاسی ہے ہی نہیں جتے دل کرے ٹرو پھرو لیکن اے نعرہ ہے حضور دی ختم نبوت دا دسیا کرو کہ اسا نچن گاون والی دے پتر نہیں میلاد مناون والی دے پتر ہے لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ زندہ علماء حق اہل سننا عرض کر رہے ہیں نبی دے غلاموں وہ دی وجہ کہ دین دا ہر بندے دا حق ہے جیڑا بندہ اپنی ڈیوٹی تو کنی کترائے گا ماریا جائے گا حضرت امام بخاری جا رہے سن دریا دا سفر سی سمندر دا سفر سی کشتی بحری جہاز امام صاحب کل اشرفی حسن 1 لاکھ دے قریب نال کوئی اس دور دا بڑا چلاک بندہ بہ گیا انہیں پوچھا مولوی صاحب کیے انہیں کہا جی اشرفیاں نے کنیاں نے 1 لاکھ ہے کتھوں لے آ رہے ہو فلانی جگہ اے وچ تھیلے دے بنیاں جے یہ سیتیاں نے کپڑا کیڑا ہے فلانا ہے انہیں سارا کچھ مولوی سادہ ہی ہوندہ جیڑے دور دا بھی ہوگا
انہیں دسیا انہیں کہ سیٹیاں نے وچ شرفیاں نے وچ کپڑا ہے پھر بنیاں نے یہ وہ پورے گل پوچھ کے تے نال ہی انہیں کہا حضرات مولوی صاحب میری شرفیاں چوری کیتیاں نے 1 لاکھ کے کپڑا سیتا ہوئے اے دے وچ فلانا کپڑا ہے وہ بنیا ہوئے ہے میں فلانی جگہ تو لے آ رہے گل تو پہلے پوچھ چکیا سی جی میں انہیں رولا پایا امام صاحب نے چپ کر کے وہ شرفیاں سمندر چھوٹ دیتی ہیں بندے کٹھے ہونا شروع ہو گئے انہوں نے کہا جی ساڑی کو گل سنے گی کو موقع ملے گا وہ جدو چھٹیاں تو بھج کے آئے انہیں کہا جو کتے جے شرفیاں فرمایا میں چھوٹ دیتی ہیں آندھے جی واقعی فرمایا ہاں کیوں چھٹیاں جی فرمایا میری ہیں تم چھوٹ دیتی ہیں انہوں پریشان اچھا واقعی چھوڑ دیتی ہیں جی فرمایا واقعی اچھا پھر چھٹیاں کیوں جی فرمایا میری ہیں تم میں چھوڑ دیتی ہیں اچھا واقعی چھوڑ دیتی ہیں جی فرمایا چھوڑ دیتی ہیں آندھے جی دسو تو صحیح میری تے ہر سے روڑ گئی تو سہیں جی کیتا کیوں ہے تو آڈیاں آنے میری بکواس بازی لوگاں کی سننی آئی تو سن ایک صوفی آدمی ہو لوگاں تو آنوی مننا آئی ویسا کہ تو جیڑی گل پچھی ہے میں جھوٹ نہیں بولیا بھائی میں ایسے چاند ٹکیاں دی وجہ تو جھوٹ کیوں بولا میں سچ بولے تو اس سچ نو اپنے طور دوتے کیپچر کر کے ہائی جیک کرن دی کوشش کیتی ہے تو رولا پایا چلو 100 بندہ جہازی 1000 بندہ کٹھا ہوئے عدالت لگنی کچہری ہوندی لوگ تیری سن دے میری شرافت دیانت غیرت حمیت دی وجہ تو لوگ میرے حق وچ فیصلہ دے دے کوئی 2-4 بندے تو ہو سکتے سن جڑے تیرے حق وچ بھی ہوویں نا تے جڑے تیرے حق وچ 2-4 ہوویں نا میں انہاں دا ایمان بچایا ہے کیوں فرمایا اس واسطے کہ میں 1 لاکھ اشرفی نو قربان کر کے 4 لاکھ محمد پاک دی حدیث دی امانت میرے کولے میں آکیا شرفیاں دولت قسمہ نو کھائے میں محمد دے فرمان دی حفاظت کر کے نبی دی امت تک منتقل کرا اس واسطے اہل حق دا ہر دور اچھ ضروری ہے کہ وہ دین تے ڈنڈی نہ مارے جو دین چھ ڈنڈی مری گئی احمد بن حنبل نے کوڑے کھا لے سخت ترین سزا لوگا سمجھایا کئی مولویاں کیا اس دور دے بھی انہاں کیا ایک باری چپ بھی کر جا انہیں کہ اگر میں چپ کر گیا تو محمد کے دین کے تصور کو اس ضرورت سے کون بیان کرے گا میں نے حسین ابن علی سے یہی لیا تھوڑا جے ہور ہو لیا وہ دی وجہ کہ اساں جدو انہاں کابرین کو لو اسلام کے دین دا نور لما گے عالم کفر نہیں ہو کچھ تکیتے انہاں سانو انہاں تو دور کیتا ہے اور دور کرنال ہر شے رڑ دی گئی ختم ہو دی گئی انہاں کیا انہاں کیا انج کرو انج کر کے تو سو پانی مچھلی نو ہاتھ نہیں لانا کسیاں چ نالے جان گئی اتوار والے دن پڑھ لو تے اللہ نے پھر اے دے جواب وچ کی فرمایا جو کچھ انہاں کیتا پھر حکم ربی ہویا کونو قردتن خاسئین اللہ نے دھتکارے ہو بندر بنا دیتا جنہ حکمہ نو موڑیا وہ پھر ذلیل و رسوا ہوئے قدم قدم تے ذلت رسوائی انہاں دا مقدر بنی ہے آؤ نبی دے پیارے غلام ہو انہاں نو سامنے رکھ کے ذرا غور کریے اللہ نے پھر ارشاد فرمایا اعلان خداوندی اساں تو انہوں آکھیا لڑنا نہیں ہے انہاں نو کرا چو کھڑنا نہیں ہے ظالم ظلم نال جناب ظالم نال نہیں بڑھنا ظالم نال ظلم دا حصہ نہیں بننا مظلومہ دی داد رسی کرنی ہے لیکن تو آڈا مزاج کی رہا انہاں نو لوگ کرا چکڑ دے رہے تو سویک دے رہے انہاں نو لوگ مار دے رہے تو سویک دے رہے انہاں تے تشدد ہوندہ رہا تو سویک دے رہے اور جدو تشدد ظلم بربریت سب کچھ ویکھیا اس تو بعد پھر تو سا چودری بن کے ملک بن کے نواب بن کے صوفی بن کے سخی بن کے پھر دولت تے مال لے کے تسا پہنچ گئے تسا جا کیا کیا ساڑے بندے چھوڑو فدیہ لے لو بندہ چھوڑو مال لے لو رہائی دے وہ دولت لے لو اللہ فرماتا ہے اے تسا کی تا جدو قوم پوچھ دی ہے حاجی صاحب خالو جی مامو جی پھوپا جی چاچا جی جدو اسا مر رہے سا ادو نہیں آئے چاچا جی جدو کٹے جا رہے سا انہاں کیا اسا تے کتاب پڑھی ہے اساں تے موسیٰ دی تعلیمات نو سامنے رکھے آئے جدو توانے تے اوکھا ویلا آیا
اساں تہاڈا سہارا بن کے آ گئے تے قرآن نے اندر دی خباثت بیان کر کے دسیا فرمایا اے ایمان نہیں ہے اے نیکی نہیں ہے اے خیر نہیں ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض اے تہاڈی اندر دی گھٹیا پن ہے کہ تساں جتنا چاہتے ہو طبیعت دے مطابق دین ہوئے لے لیندے ہو جتے طبیعت ٹک جاوے لے لینا جڑی طبیعت نہ مننے رک جانا اللہ فرماتا ہے اے ایمان نہیں ہے اے بے ایمانی ہے اے دی جزا ایک ہے کہ قیامت تک تو انہوں ذلت رسوائی ملے گی اور پھر قیامت تو بعد اگلی ذلت رسوائی تو اڈے لئی باقی ہے اس تناظر اندر کون ہے بنی اسرائیل مولا علی پاک حیدر کرار نے انہوں خیبر تو نکالیا ذلیل و رسوا ہوئے پھر ذلیل و رسوا ہوتے آئے بنی اسرائیل نو کوئی ملک نہ ملیا یہودیاں نو کوئی محلہ نصیب نہ ہویا محلیاں چو ذلیلوں کے نکلے ایریاں چو ذلیلوں کے نکلے گلیاں چو ذلیل ہوئے چوکاں چوراواں وچ ذلیل ہوئے پنڈا شہر چ ذلیل ہوئے مسلمانہ نے ذلیل بھی کی دیا انہوں عیسائیاں نے ماریا عیسائیاں نے ذلیل کیتا تا آن کے سلسلہ چلدا آیا ہٹلر دا دور آیا ہٹلر نے 60 لاکھ جناب والا یہودیاں نو ماریا پھر انہوں ننگیاں کر کے ماریا انہوں دیا عورتوں تے مردوں دے وال کٹ کے کلین بنائے انہوں جناب ٹکڑے کر کے انہیں جلدیاں چکیاں تے لائٹ جناب پٹیاں تے رکھ کے انہوں دے وجود دے پیسز کیتے انہوں نے آئل نکالیا اتنے ذلیل ہوئے کائنات کتی انہوں نے سکون میسر نہ آیا پھر 18ویں صدی آئی ہے 1880 اندر اے یہودیت پھر آہستہ اے جناب فلسطین والبڑ دے آئے پھر پوری دنیا اندر سب تو پہلی امت نال غداری کرن والے اس بغیرت چپردن آئے آل سعود جن اپنی بغیرتی تے بے حیائی تے بدکاری نال انہاں نال گٹھ جوڑ کر کے خلافت عثمانیہ دے خلاف ابھاریا انہاں خانداناں نو فروغ دیتا انہاں لسانیت نو فروغ دیتا انہاں نے اسلام دے اس خوبصورت نظام نو توڑیا انہاں کیا ایک نہیں ہو قرآن آندہ تسی ایک ہو انہاں کیا ایک نہیں ہو وکھو ترکی الگ قوم ہے عرب الگ قوم ہے حجازی الگ قوم ہے اردن دے الگ قوم نے اپنا تصور پیش کیتا 1880 اندر شروع ہوئے اور پھر 1901 دی اندر فلسطین چامن والے انہاں یہودی تاجران دا پیغام لے کے پہنچیا آقا نامی یہودی انہیں سلطان عبدالحمید نو جا کے آکھیا اسا ترکی جناب سلطنت عثمانیہ دا ہر شے دیون واسطے تیاراں مال لے لو قرضہ لے لو سانو ایک سٹیٹ الگ وجود چامن دے ہو ساڑی سپورٹ کرو حضرت جناب سلطان عبدالحمید نے او دا لیٹر پڑھ کے او دا پیغام لے کے آپ نے انج جتی اگے کر کے فرمایا میں تیری دولت نو اپنی جتی تے نوک تے لکھنا تنو پتہ نہیں ہے محمد پاک دا امتی کمزور ہو سکتا ہے مومن کدے بے غیرت نہیں ہو سکتا اے پہلی پیشکش سی عالم یہودیت والو مسلم سٹیٹ نو سلطان عبدالحمید نے جتی دی نوک وکھائی 1901 اندر لیکن اس ویلے اے عرب لوگاں نال ملا کے غدار حاجیاں دیا چوریاں ڈکیتیاں کرن والے آل سعود نو ملا کے اتنی دیر تک اندر اتنا چربہ سازی وجود چاہ چکی سی کہ ٹھیک 7 سال بعد 1908 خلافت عثمانیہ دا سورج غروب ہویا 1908 اندر اور 1908 بھی بڑا جی خلافت عثمانیہ دا سورج غروب ہویا ادھر غازی علم الدین پیدا ہویا حضرت غازی علم الدین پیدا ہویا علم الدین پیدا ہویا اللہ اکبر
آج یوٹیوب پر آنے نے بابے شاہ کوئی نہیں کہا بالکل شاہ کوئی نہیں بالکل شاہ کوئی نہیں جنہ دے بابے نو ساڑھے بابے نے لیٹرین اچ مارے ہوئے وہ دا حق بن دے واقع بابے شاہ کوئی نہیں اور جس میرے علی نے صرف گولڑے دی سرزمین تو قدم چکیا ہوئے تے مرزا دے وجود تے لرزہ تاری ہو گیا ہوئے پھر حق بن دے ایسا کیے اور ساڑھے میرے علی دے نزدیک رب دی قسم ہے تیرا بابا شاہی کوئی نہیں تے ساڑھے بابے امام رضوی دے نزدیک تیرے آج دے بابے شاہی لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا توجہ ہے نا ہولی ہولی بولو کیسا محول ہے میرے علی چلے جی میں لاہور پہنچو آنے بابے ہندی کول کی ایسا کیا ساڑھے کول پہنچے میرے علی پاک لاہور دے ریلوے اسٹیشن پہنچے یہ ریلوے اسٹیشن پلیٹ فارم کوئی 14-15 میل نہیں ہے پلیٹ فارم تے کئی 100 گز ہے جڑا طے کیتا لیکن بابے میرے علی پاک نو 3 گھنٹے لگے دیوبندی ہاتھ چوم رہے ہیں وہابی موڑے چوم رہے ہیں سنی کپڑے چوم رہے ہیں شیعہ بابے دے جناب دست بوسی کر رہے ہیں وہ آندھن آج گولڑے دا پیر نہیں آج محمد دے دین دا شیر آ رہے آئے صلی اللہ علیہ وآلہ عالم گئے ایک پاس یہودیت دے سازشاں اور دوسرے پاس امت محمدی دی اج بدقسمتیاں جدو آقا نامی یہودی نے یہ بات کی تھی اور انہیں آپ نے جدو پیر سیدھا کی تو انہیں کیا مومن وکڑ والا نہیں اچھا تاریخ بڑی دیر تک نہیں پاکستان وجود چاہیا پہلا وزیر اعظم سی لیاقت علی خان مرحوم آپ جدو باہر دے دورے تے گئے پہلے دورے تے یہودی ملے ادو اسرائیل وجود چاہ رہا سی تاں تے ادو حضرت محمد علی جناح فرمایا سی کہ ناجائز ریاست ہے ناجائز ریاست ہے تے او ملیا خان صاحب نو لیاقت علی خان نو اسرائیل دا نمائندہ کہنے لگا تسی بھی نئی ریاست ہو تو انو مال بھی بڑی ضرورت ہے اگر تسی ساڑھے لئی نرم گوشہ پیدا کرو تے اسی تو انو انیک سپورٹ کر سکنے کہ تسی زمانے تے صحیح سروائیو کرو گے پاکستان دے پہلے وزیر اعظم نے فرمایا کہ تو انو کسے غلط دسے ہے کہ مسلمانہ دی بولی لگ سکتی ہے غدار کوئی اور ہے محمد کی امت بک نہیں سکتی اللہ نے سنو کیسے کیسے لوگ دیتے سن ہون ماشاءاللہ کیسے کیسے دیتے ہیں ناراض ہو گئے ہو کتھو کم ٹورے آتے کتھے اپنے توجہ ہے نا ظاہر ہے انہوں نے قصور بھی نہیں قصور انہوں نے بھی توجہ ہے نا جزاکم اللہ جزاکم انہاں دا ساہ نہ سکاؤ بیچارے اگے ڈرے بیٹھے نے اے نعرہ غیرت مند بندہ پتا سکتا ہے ہر بندے دا کم نہیں ہے انہاں دا امتحان نہ لو بیچارے میں پھنس کیا بیٹھے انشاءاللہ کتے ماری نہ جان ماشاءاللہ اے ذرا کیمرہ بھی گھمائی رکھیا کرو نا پتہ لگے بیچارہ کینو چاہ کے لوگ آئے نا بھئی امانت دے طور پہ کسی اور دا پیو چنگا ہوئے تے گل کرے نا دس نا میں تے محبت نال تو انو آکھاں گا میں نوے دسو میں یقیناً کہہ رہا تو انو کچھ سارے سمجھدار ہو حضرت قبلہ پیر محمد نواز شریف صاحب بھی کرپٹ نہیں حضرت قبلہ بڑے پیر خواجہ آصف علی زرداری صاحب بھی کرپٹ نہیں مخدوم زادہ خان زادہ پیر محمد عمران خان صاحب آستانہ عالیہ اڈیالہ شریف بھی کرپٹ نہیں ہے تے جناب کرپٹ کونے ملک لٹیا گیا ملک برباد ہو گیا یا تیرا پیو چورے یا میرا پیو چورے بس تو مری ککڑی دی بریانی کھا کے نچ لیکن دسنا اپنے بچیاں نو ضرور پائے گا کہ یہ پاکستان کے
مال و دولت کا پتیلا کس کتے نے چاٹا ہے؟ اللہ کی قسم ہے، اور یہ پاکستان آج بھی قائم ہے اور قائم رہ سکتا ہے، صرف کتے بلے دے کے نچیا نہ کر، اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے پوچھے اس میرے جنت نظیر ملک کو کس بغیرت نے کھایا ہے؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ جو ہے نا، میں تے صرف اتنا آکھنا ساڈا نصیب کیے، ماں ایک بچے نو جہیز بیچ کے پڑھان دیئے، دوجی بچی دا جہیز بیچ کے انہوں باہر بھیج دیئے، تے 6 مہینے بعد خبر آن دیئے 5 بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے کی غرض سے یورپ کا سفر کرنے والا ترکی کے بارڈر پہ مارا گیا۔ یہ خبریں سننے کے لیے ہم تیار ہیں، تیار رہے۔ عمران خان صاحب نے سلمان صاحب کی لاش اٹھائی ہوتی، شہباز صاحب نے حمزہ شہباز کی میت اٹھائی ہوتی، زرداری صاحب نے بلاول کی میت اٹھائی ہوتی، تو پھر پتا ہوتا جوان پترہ دیا میتہ کنج۔ ہمارا نصیب ہے، ہم لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارے ہاں کچھ بیچارے چکر چودھریوں کو خیال ہوتا ہے کہ دین بھی ساڑھی مرضی دا دسو اجے بغیرت نہیں ہوئے، اسی وہی دساں گے جڑا محمد پاک دے دین دا حکم ہے۔ چول پیر دا مرید بھی نہ بولے تے کھچ بندہ بھی نہ بولے، باقی ذرا ایک باری محبت نال بولے، ہم نے قرآن سنانے والا۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ لاگ رہے ہو؟ اللہ کرے تو انہوں پریشانی نہ ہوگا، ذرا پھر بولو ایک باری۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں آؤ پھر لوٹیے، انہوں نے جتنیاں خباستہ کیتیاں ذلیل ہوئے مارے گئے، ایک قرآن بیان کر رہے آئے، انہوں دیا شرارتہ انہوں نے ذلیل کروایا، بدیانتی ذلیل کروایا، اور ذرا واپس لوٹو غور کریے، انہوں ملاوٹ شروع کی تھی، ذلت شروع ہو گئی، نبیان دے حکم دی عدولی شروع کی تھی، ذلت شروع ہو گئی، اللہ دیا نعمتاں دا انکار کی تھا، ذلت شروع ہو گئی، انہوں نے وعدہ خلافی کی تھی، ذلت شروع ہو گئی، انہوں نے نبیان دے حکم نو موڑیا، ذلت شروع ہو گئی، انہوں اپنے انو مروایا، کٹوایا، بنوایا، مڑ دولت دے کے چھڑوایا، انہوں دی ذلت شروع ہو گئی، جھوٹیاں گواہیاں دیتیاں، ذلت شروع ہو گئی، دھوکے دیتے، ذلت شروع ہو گئی، انہوں لوگاں دیا بہنا دیا عشتاں لٹیا، ذلت شروع ہو گئی، غریبانو ستایا، ذلت شروع ہو گئی، یتیمہ دا حق لٹیا، ذلت شروع ہو گئی، اور ذرا تو دساں قرآن دے نور اندر ویک، تو دیوبندی ہے دیوبندی رہے، وہابی ہے وہابی رہے، سنی ہے سنی رہے، شیعہ ہے شیعہ رہے، میں نو صرف اتنا جواب دے، جدو عدالتاں وچ جھوٹیاں گواہیاں چلن گیاں، جدو وکیل ظالم دی سرپرستی کرے گا، جدو جج پوچھ کے فیصلہ دے گا، جدو مولوی آڈین دے مطابق دین پیش کرے گا، جدو دربار دا سجادہ نشین اپنے پیو دی جناب والا عرس کے تربیت دی بجائے کنجر خانہ کرائے گا، خسرے نچائے گا، اتھے کنجر نچائے گا، لکی رانی میلہ لوائے گا، جدو لوگاں دے اپنے پیو دی قبر دیاں پیاں چادراں او جناب حرام خور افیسراں دے گل پائے گا، اداکاراں دے گل پائے گا، فنکاراں دے گل پائے گا، مولوی حکمراناں دے بوٹ پالش کرے گا، مبلغ اداکاراں دے فنکاراں دے بالاں دے کنچ ازانہ دے گا، پھر دین نال تعلق رکھن والا سعودیہ دا ہووے یا مصر دا، فلسطین دا ہووے یا عرب دا، پاکستان دا ہووے یا افغانستان دا، انہوں سرخاب دے پرن لگے ہوئے، او ذلیل ہوئے نشاوی ذلیل ہوئے، ذلت تو بچ سکنے آ، رسوائی تو بچ سکنے آ، دھوکے تو بچ سکنے آ، کیوے بچ سکنے آ، اللہ دا قرآن پہ فرماتا ہے، آ جاؤ اپنے سامنے
یورپ نو نہ رکھو اور اپنے سامنے انگریز نو نہ رکھو، کامیابی لئی محمد دے شاگرد ابو بکر نو سامنے رکھو، کامیابی چاہتے ہو مصطفیٰ دے شاگرد جناب والا حضرت عمر نو سامنے رکھو، اگر کامیابی چاہتے ہو حضرت عثمان نو سامنے رکھو، اگر کامیابی چاہتے ہو حیدر کرار نو سامنے رکھو، حسن و حسین نو سامنے رکھو، قسم رب دی تساؤنا نو پڑھ دے جاؤ گے تے کامیابی دیا سیڑھیاں چڑھ دے جاؤ گے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ انہاں قوم وچ دکھلاوا دو قبیلے سن عرب وچ، اوس تے خزرج، یہ دوویں قبیلیاں دا کم سی صرف لڑنا دوجے نو مارنا، دوواں دا۔ یہودیاں دے سن 3 قبیلے، 3 چوں ایک جڑ گیا بنی قینقاع خزرج نال تے 2 قبیلے جڑ گئے اوس نال۔ ہوندا کی سی انہاں قبیلیاں دا پورا ٹکر پانی لڑائی تے بندے پھڑ لینا، مارنا، قتل کرنا تے دوجے پھر انہوں نے جا کے چھڑواندے سن۔ چھڑواندے کون سن؟ وہ جڑے یہودی سن نے ادھر، وہ پھر جدو بندے پھڑے جانا نے جا کہنا اے ساڈے بندے نے چھڑ دے، وہ سن فدیہ لو جی۔ پھر جدو فدیہ دے کے آنا وہ اندے سن کیوں کر دو؟ آندے سانو کتاب آندی ہے۔ وجہ وہ اندے سن اللہ نے ویکھ لو انہاں دی اندر دی کمینگی دسی کہ تسی چاہندے ہو کہ جنہاں نو پیسے دے کے چھڑوایا اے ہن ساری زندگی ساڈے ابو اکھ نہ چکن۔ اگر کتاب تے تسا علم کیتا تے بغیر تو ادو کیوں نہیں جا کیتا جدو قتل ہو رہے سن؟ قرآن کہہ رہے ہیں او جے تسا کتاب نو مندے ہو تے مرن نہ دیں دے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون۔ مومن دا اج مزاج کی ہے، جیڑی شے پسند ہے یہ قرآن ہے بھائی، یہ بھائی شریعت ہے، کیا بات ہے۔ ہوں اس ویلے فلسطین دی بچیاں کٹیاں جا رہی ہیں، ذبح ہو رہی ہیں، 14 بندے گھر دے ایک کفن وچ اجتماعی قبر وچ دفن ہو رہے ہیں، 14 بندے۔ سیدنا علی اصغر پاک کے دربار کی شہادت کی خیرات کا اثر ہم نے 1400 سال بعد فلسطین میں دیکھا۔ 6 ماہ کے شہزادے کے در کی شہادت کی خیرات فلسطین کا بیٹا وہ پا گیا کہ جس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہلے بنا، برتھ سرٹیفکیٹ بعد میں بنا۔ کہاں مر گیا وہ تمہارا کمینہ بل گیٹس، جس کتے کے حکم پر میرے 9 مولود بچے کے منہ میں پولیو کے قطرے زبردستی ڈال رہے ہو؟ اس بل گیٹس کتے کو فلسطین کا بیٹا ذبح ہوتا کیوں نہیں نظر آ رہا؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں پاکستان کے چینل پہ بیٹھ کر بھونکنے والا لفافہ اینکر کہاں مر گیا؟ پاکستان میں NGO کے نام پر میرا جسم میری مرضی فلاں ہو گیا، یہ ہوگا، بھونکنے والی وہ موم بتی آنٹی کہاں مر گئی؟ اوے ملالہ پیدا کرنے والے کتوں، تم نے ملالہ کا ڈرامہ رچایا تھا۔ آج فلسطین میں 10,000 بچے شہادت کا جام پی چکے ہیں۔ آج نام نہاد انسانی حقوق کہاں گئے؟ مر گیا مسلمان، خاک کا ڈھیر ہو گیا۔ مسلمان دیوبندی سنی وہابی شیعہ کے چکر میں رہا اور یہودیت نے ہمارے بچوں کی کھیتی کو ذبح کر دیا۔ ہم کھیل رہے تھے، ہم ایک دوسرے کو کافر ہے وہ مشرک ہے وہ رافضی ہے وہ خارجی ہے، کتنے مر گئے ہو؟ یہ غیرت مند لوگ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں امت کہاں مر چکی؟ ہم رو رو کے دعا کر رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ، جس گھر کے 10-15 افراد ایک کفن میں لپٹ کر ایک قبر میں دفن ہو گئے، اس گھر کا ایک 7 سال کا بچہ رو رو کے کہتا ہے اللہ ہن قیامت بھیج دے۔
اودی مانی جائے گی یا خادم حسین خورشید کی دعا مانی جائے گی؟ میں 5 بیٹیوں کا باپ ہوں، ایک بیٹا ہے میرا، اللہ کی قسم میں جب گھر میں اس کو میں کھیلتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے فلسطین کا تڑپتا ہوا بچہ یاد آتا ہے۔ میں کہتا ہوں کمرانو، تم نے وہی کچھ کیا جو یہودیوں نے کیا تھا، وہ پہلے قتل ہونے دیتے پھر چھڑانے جاتے۔ سعودیہ کا بغیرت تب 100 ٹرک بھیجے گا جب فلسطینی مر جائیں گے۔ مصر کے بغیرت نے ابھی تک رفح نامی بارڈر نہیں کھولا۔ حماس کے مجاہدین کہتے ہیں ہمارے 12-13 لاکھ لوگ رفح نامی بارڈر پہ بیٹھے ہیں، صرف ہماری بہنوں بیٹیوں ماؤں کے لیے عارضی طور پر بارڈر کھول کے پناہ دے دو، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، دعائیں نہیں چاہیے تمہاری۔ حماس والے کہتے ہیں صرف ہماری بہنوں بیٹیوں کو تھوڑی دیر کے لیے بارڈر کھول کے تحفظ دے دو، ہم صاحب کو 70 گھنٹے میں پوری اسرائیل و فلسطین میں چن چن کر یہودی مار کے بتائیں گے کہ محمد عربی کے غلام مرے نہیں، ابھی زندہ ہے۔ لیکن امت کا کھیل کہیں اور ہے۔ 35 دنوں بعد OIC جیسے کتے گروپ کا اجلاس ہوا، 35 دنوں بعد عرب لیگ کے بغیرتوں کا اجلاس ہوا۔ پہلا فیصلہ کیا کیا گیا؟ پہلا فیصلہ یہ آیا، قرارداد اپنے سفارتکار واپس بلائے جائیں، 4 بغیرت ملک بولے نو۔ دوسرا فیصلہ ہوا تیل بند کر دیا جائے، 4 بغیرت مسلمان ملک بولے نو۔ تیسرا فیصلہ ہوا فضائی راستوں کو بند کر دیا جائے، نو۔ ان کا بائیکاٹ کیا جائے، نو۔ وہ 4 بغیرت ملک کون تھے؟ ہم تو بزدل ہیں، ہم تو ہزاروں میل دور ہیں۔ پہلے بغیرت ملک کا نام تھا سعودیہ، دوسرے بغیرت ملک کا نام تھا UAE، تیسرے بغیرت ملک کا نام تھا بحرین، چوتھے بغیرت ملک کا نام تھا مراکش۔ یہ امت کیا جواب دے گی نبی کو؟ کون سا دین لیے پھرتی ہے؟ تم نے امت کو مسلکوں میں تقسیم کیا اور آج تم اپنی بغیرتی میں مصروف ہو۔ ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں وہ وقت قریب ہے، یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے، اللہ کی قسم میں رکنے والی نہیں ہے، اور نہیں رکے گی۔ امام محمد مہدی جلوہ گر ہوں گے، وہ مدینے کی کھجوریں بانٹنے نہیں آئیں گے، زمزم پلانے نہیں آ رہے، اور وہ جنگ پر بیعت لیں گے۔ 1 لاکھ مسلمان قتل ہوں گے، مارے جائیں گے، لیکن پھر محمد کے دین کا جھنڈا بیت المقدس پر لہراتا نظر آئے گا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ ہم یہ کہتے ہیں عالمی برادری دیکھ لیں، یہ سکون نہیں ملے گا، بزدل زندہ نہیں رہتے، مارے جاتے ہیں۔ اور فلسطین کا ایک بابا اپنے پوتوں کی کٹی ہوئی میتوں پہ کہہ رہا تھا بچوں حضور کو جا کر شکایت لانا، جب ہم ذبح ہو رہے تھے تو امت آرام سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ استقبال کیجئے عالم اسلام کے انتہائی معروف و مصروف شناخہ ہر دل عزیز شخصیت بھائی محمد اعظم قادری، شہر لاہور سے آپ تشریف لائے۔ یہ ہے دین کا تصور، اس کو دماغ میں رکھو اور اپنے اندر قوت، جرت، غیرت پیدا کرو۔ بس اس کے لیے ضروری ہے اسلحہ والوں کے پاس اسلحہ ہے، آپ دیانت کو اپناؤ، شرافت کو اپناؤ، غیرت کو اپناؤ، محبت کو اپناؤ، نبی کی اتباع کو اپناؤ، حلال کھاؤ، حرام سے بچو، جھوٹ سے بچو، دھوکے سے بچو، فراڈ سے بچو۔ تم نے ڈائریکشن لینی نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں خدا لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گما تو ہے، پرے گئے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے، سبق پڑھ پھر صداقت کا، شرافت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ سب کچھ ہم کریں تو دنیا آپ کی ہے۔ اسلام میں غالب آنا ہے، یہ دعویٰ مولویوں کا نہیں، یہ اعلان اللہ کا ہے۔ آپ کا کردار درست ہوگا، اسلام غالب آئے گا، امانت دیانت ہوگی، اسلام غالب آئے گا۔
شرافت غیرت ہوگی اسلام غالب آئے گا۔ یہودیوں نے دھوکے دیے، آپ دھوکے نہ دو۔ یہودیوں نے زنا کیے، آپ زنا نہ کرو۔ یہودیوں نے ملاوٹیں کی، آپ ملاوٹیں نہ کرو۔ وہ دو نمبری کرتے رہے، دھوکے دیتے رہے، آپ وہ نہ کرو، کیونکہ وہ کریں گے تو ذلیل ہوں گے۔ ہم نے ان کی ذلت کو پڑھنا ہے اور قرآن کی کامیابی کے اصولوں کو سامنے لینا ہے۔ 7 سال کے بعد خاقہ نامی وہ 3 بدبخت تھے جو معزولی سلطان کا پیغام لے کے آئے۔ 2 نام نہاد بغیرت مسلمان تھے۔ ایک خاقہ یہودی تھا جس نے سلطان عبد الحمید کے ہاتھ میں معزولی نامہ تھمایا اور کہا میں تجھے تیری اوقات بتانے آیا ہوں، تجھے پتہ نہیں ہے تو جس قوم کا سربراہ تھا وہ قوم دلال و بروکر تھی، ہم بیچ خریدتے رہے، وہ قوم خریدی جا چکی ہے، ہمیں خرید کے وہ کہتے ہیں تم کس قوم کے ہو، آپ اپنی قیمت نہ بتاؤ، تمہاری کوئی قیمت نہیں لگا سکتا، تمہاری قیمت محمد عربی نے ادا کر دی ہے، اس کے بدلے تمہیں جنت مل چکی ہے۔ ہر فورم پہ نہ بکو مسلمانوں، ہر جگہ پہ نہ بکو، ہر جگہ پہ نہ بکو، ورنہ کچھ نہیں بچے گا۔ بیچنے والوں کو کہو، خریدنے والوں کو، ہم روز روز کے بکنے والے نہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، لیکن یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون، کبھی کٹتے گئے کبھی کاٹتے گئے۔ ہم اس پوزیشن سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ آئیے آخری لمحات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ان کی سازشیں دیکھو، انہوں نے جہاں رہے کیسے ڈنک مارا۔ ہم اگر کہیں تو وقت کا حاکم بغیرت کہتا ہے مولوی تجھے پتہ نہیں ہے، ہم نے کہا ان کو دوست نہ بنا، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ انہوں نے شاہ فیصل کو اس سے مروایا جس کو ایک یہودن کے عشق میں گرفتار کیا تھا، انہوں نے اللہ کی قسم ہے انہوں نے یاسر عرفات کو مروایا، انہی بدبخت یہودیوں نے سید صدام حسین کو قربانی کے دن تختہ دار پہ لٹکوایا، انہی یہودیوں نے سید محمد مرسی مصر کا وہ سربراہ تھا جس کو اسی جنرل سیسی بغیرت نے پنجرے میں بند کر کے، وہ مخالفت میں کے بھی کوئی قاعدے ہوتے ہیں یار، پنجرے میں بند کر کے اس کو مروایا، معمر قذافی کو مروایا۔ پھر اس کے بعد جب ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا انہوں نے کہا اب چیک کرو، مسلمان پاکستان میں جو ان کے ماسٹر، ان کے اساتذہ جو ان کی فکر کو پرموٹ کرنے والے ہیں، ان کے نصاب سے جہاد کی آیتیں نکالو، یس ہو گیا، آیتیں نکل گئی، قرآن کی آیتیں نکل گئیں، انہوں نے کہا عمر و عثمان و علی کو نصاب سے نکالو، نکل گئے، خدیجۃ الکبریٰ و زہرا پاک کو نصاب سے نکالو، نکل گئے، کہیں محترم عبدالستار عیدی آ گئے، کہیں ملالہ یوسف زئی آ گئی، یہ ہمارے نصاب کا حصہ بنے۔ پھر انہوں نے کہا اب ایسا کرو، اب مسجد کے سامنے جمعہ کے دن ان کے قرآن کو آگ لگا کے چیک کرو امت مر چکی یا زندہ ہے۔ لیٹر جلایا گیا، قرآن کو آگ لگائی گئی، شولوں کی نظر کیا گیا، امت سوتی رہی، ناموس رسالت سے مسئلے سے حرمت قرآن تک معاملہ، امت چپ رہی۔ آج انہوں نے ذہنی فکری طور پر یرغمال بنا لیا۔ کل پرسوں ہمارے پاکستان میں نون لیگ کے ایک دانشور سینیٹر جو نواز شریف صاحب کو تقریریں لکھ کے دیتا ہے، عرفان صدیقی، اس نے قرارداد پیش کی، فلسطین کے بچوں ہم مرتا کٹتا دیکھ رہے ہیں، تمہارے گھر اجڑتے دیکھ رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے مقابل وہ ہے جن کا ہم نام نہیں لے سکتے۔ یہ جملے جب میں نے سنے تو میں نے کہا کاش میں مر گیا ہوتا، آج یہ قرارداد میں نے نہ سنی ہوتی کہ ہم دنیا کو کیا میسج دے رکھے گئے۔ وہ جو میں جب مصر میں تھا، جب ڈاکٹر عبدالقدیر رحمت اللہ علیہ کی محنت و جرت سے پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا، میں جامعہ ازہر میں طالب علم تھا، تو مجھے یاد ہے فلسطین کی بیٹیاں، بچے، بہنیں، بھائی اتنے خوش و فرحاں و شاداں تھے، وہ کہتے تھے آج ہمارا دنیا میں ایک ایسا بھائی مضبوط ہو گیا، جب ہمیں ضرورت پڑے گی وہ اس کا استعمال کرے گا۔ ہم نے کہا اس سے مٹی ہٹا کے ایک کدی دھمکی دے کے صرف انہاں تے دس دیو اسا ایٹمی بم شیخ رشید دی شادی لئی نہیں رکھیا، قبلہ اول دی حفاظت لئی رکھیا ہے۔ لیکن یہ بات بھی نہ ہو سکی تو دوسری بات میں محبت سے کہوں گا، محترم کاکڑ صاحب جہاد کا اعلان فرما دیں، ایک شرط رکھو، اعلان کر کے ایک شرط رکھ دو کہ جہاد کا اعلان ہے، صرف مولوی چاہیے،
اللہ کرے تو نہ ہمیں پریشان نہ ہو. میں اپنی گل کی ہمیں دین نے بہت کچھ دیا, مجھے میرے دین نے پالا. آپ لوگ دین کی وجہ سے ہمارے گھر, ہمارے بچوں, ہمارے نسلیں پل رہی ہیں. اب دین والی اس بہن کو, بھائی کو, بچے کو میری ضرورت ہے. میں کہتا ہوں میرے وجود سے برود باندھ کے مجھے اسرائیل میں پھینکو کو 2-4 ہزار بغیرت تو سر لے جاؤں گا. اعلان کرو مولوی چاہیے, وہ ڈبل فائدہ ہوگا. سانو بغیرت چنگے نہیں لگتے, انہوں نے مولوی چنگے نہیں لگتے. انہوں دی مولویوں کو جان چھٹ جائے گی, ساڈی بغیرتاں کو جان چھٹ جائے گی. توجہ ہے. جڑا بندہ پریشان ہے اللہ کرے تھانے لکھی جائے تیرا ادھر نہ لکھی جائے مرنا. اب بھی جہاد نہیں ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, یہ قرآن کہہ رہا ہے بھائی. ہم جہاد کے لیے تیار تھے, تیار ہیں, تیار رہیں گے. ہن آخری بات جڑی تواڈے نال کرنی ہے, اساں نہیں منیا اسرائیل نو. ساڈے پاسپورٹ تے لکھیا تسلیم نہیں کیتا. او دی مصنوعات میرے ملک کیڑا کتا لایا ہے. میں صرف زندہ بندیاں نو سوال کیتا, زندہ جنہاں نو سمجھ نہیں آئی انہاں لئی دعا مانگ دے, اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا. تواڈے کول پوچھ رہے ہیں میں کیونکہ ان پڑھا. اساں 3 ایم اے کر کے بھی پی ایچ ڈی کر کے بھی ان پڑھا, کیونکہ لبرل آدھے ان پڑھ نے اسی ان پڑھا. مینوں سوال کا جواب چاہیے, اپنے لیڈر سے پوچھ کے دو. جب میرے ملک نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا تو اسرائیل کی مصنوعات میرے ملک میں کون بغیرت لایا ہے؟ جواب چاہیے ہمیں. ان کا مصنوعات کا جو ہم نے سنا یہ ہیں, ان کا بائیکاٹ کیا. جب سے ہم نے سنا کوک, پیپسی اور یہ بھی پیزا ویزا ہم نے بائیکاٹ کیا. اگو بچے پوچھ دینے ایدہ نیم البدل کیے. ہون تو آڑی گا اس کا نیم البدل کیا گئے تو ہم کہتے ہیں کوئی بھی پاکستانی پروڈکٹ خریدیں. اگو وہ کیا دینے خالص کوئی شے نہیں. یہ تبلیغ سے بڑھ کر کام ہے جو وہ کر چکے کہ تیرے میرے دماغ, تیری میری نسل دے دماغ چاہ گیا کہ ایسا نماز پڑھا گیا لیکن پچھلی پڑی ہوئی جتی بھی نہیں چھڑا گیا. ایسا کولر تو پانی بھی پیواں گے تے بغیر سنگلی والا گلاس بھی کھیسے پاواں گے. یہ آپ کے بچے کے دماغ میں ہے. یہ تبلیغ مولوی کی تبلیغ سے بڑا کام کر رہے ہیں کہ یہودی کی پروڈکٹ خریدو 2 نمبر نہیں ہوگی, مر نہ جائیے. اس کی چیزیں خریدو ملاوٹ نہیں ہوگی. تو اپنے مسلک میں لائے پھر. اور جب دین کمزور کر دیں گا تو مسلک میں چوپ پڑیں گے. دین کا مقدمہ ہی کمزور ہو گیا. کس موقع پر ہم نے دین کے مقدمے کو مضبوط کیا؟ مسلکوں, پارٹیوں, جماعتوں, لشکروں کے لیے تو ہم آگے پھرتے تھے. میرے لیڈر دے بارے چ میرا خالو, ماما, پھپھی, چاچا گل کرے میں تو جنازہ نہیں پڑھتا. دور پھٹے منہ تیرے اسلام تے پرانی دوستی چھوڑ دی. میرے لیڈر کو یہ کہا, میں کہ انہیں کندھا نہیں دینا. جس رشتے کو تو توڑ کر اس کو قبول کر رکھا گیا, یہی رشتہ تیرے باپ کو کندھا دے گا. اسلام کے تصور کو سمجھے. تو تساں دسو بھئی جیڑا حاجی صاحب فجر تو پہلے اٹھے, وضو کر کے رو رو کے تہجد وچ کرے سجدے, پتر متاثر ابا نے کے, پھر تہجد تو بعد پڑھے فجر دی جماعت نال نماز ابا نے کے, پھر فجر دی نماز تو بعد ابا مسیتو کلمہ پڑھدا گھر تک آوے, محلے پنڈ کے پڑوسی سنیں, پھر ابا کے گھر قرآن دے 2 سپارے پڑھے, پھر قرآن تو بعد ابا پوریاں 3, 4, 5 تسبیحاں درود دیاں پڑھے, پھر ابا اٹھ کے چوے مجھ تے گائے, تے پھر ابا 5 کلو نو بناوے 8 کلو. ہولی ہولی بولو, ناراض ہو گئے ہو؟ تو دس ابے نے اسلام دا مقدمہ مضبوط کیتا یا کمزور؟ اس بچے نے کیا کہنا ہے, انہیں کہنا ہے وہ چھوٹا بچہ بیک رہے, ابا روندا بھی چنگا ہے, تسبیح بھی چنگی پڑھدا ہے, ابے دی داڑھی جبہ ٹھیک, دستار ماشاءاللہ پورا رکھ رکھا, صوفی حاجی, لیکن ابا ماشاءاللہ بارو بارو صوفی صاحب ہے, اندرو بے ایمان ہے. یہ کام وہ ہے جو کسی اور نے نہیں کرنا, میں نے آپ نے کرنا ہے. ساڑھے کول اور کچھ نہیں. کیا آج کے اس حسین اجتماع میں
بحیثیت مسلمان ہم یہ عہد کر سکتے ہیں کہ ہم ملاوٹ نہیں کریں گے؟ سارے نہیں میں نو یقین ہے جی نہ ہاتھ چکے نہ دگاہ نہ مجھے میرے طرح تو پترا ذرا ہوں کیمرہ گھمانا ہے بچے کیمرہ گھمانا ہے جی دا ہاتھ تلے ہوئے او دی 2 فوٹو کھچڑی تک کہ او دے کول دودھ لین تو بندے بچ جان ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو دودھ میں پانی ملانے والی بے غیرتی نہیں کریں گے انشاءاللہ ہولی ہولی بولو کو فوت نہ ہو جائے ہم دکان روزی کے اڈے پہ بیٹھ کر کم نہیں تولیں گے انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے دھوکہ نہیں دیں گے 2 نمبری نہیں کریں گے بہن بیٹی کا حق مار کے عمرے جیسے کام نہیں کریں گے ہم اپنی بیٹی کی شادی پر کروڑوں کا جہیز دے کے پڑوسی کی بہن بیٹی کو ہم پریشان نہیں کریں گے ہم نماز 5 گانا کی ادائیگی کا اہتمام کریں گے صبح کا آغاز اماں کے جوڑے اور ابے کے جوتے سیدھے کرنے سے کریں گے ہم صبح کا آغاز گھر سے نکلتے ہوئے اماں کے پاؤں اور ابے کے ہاتھ چوم کے گھر سے نکلیں کدو تسی تے سونے لوگو اگلے دن میں آکھیا آدم پتر ماشاءاللہ اللہ تینو غور و روی دے اگلے دن میں آکھیا ایک بندے نو میں بندے بیٹھ میں آکھیا جی کدو تو ایک بندہ بولا انہیں کہ جی انشاءاللہ یکم تو میں آکھیا بابا ایک کیوں آندھا 2 دی کولو پیسے لائے ہوئے جاگ رہے ہو آپا کدو تو ہون تو ناری کام ہو اللہ تو سلامت رکھے اس طرح برکتہ نصیب فرمائے ہم اپنے زوال کو کمال میں بدل سکتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا سیاست